شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص آپ سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ سمجھدار لوگ ہیں جنہوں نے خواب دیکھنے کی عمر میں اپنے خوابوں کو ٹوٹتا دیکھا اور پھر اپنی ویران آنکھوں پر کوئی رنگین خواب سجنے سے ہمیشہ خود کو روکنے کی کوشش میں وقت سے پہلے خود کو بوڑھا ہوتے دیکھا۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ درخت نے ایک شخص سے کہا، میری عادت اپنا لو اور زندگی بھر کامیاب رہو گے۔ جب کوئی مجھے پتھر مارتا ہے، میں بدلے میں اسے پھل دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم ناممکن حالات میں بھی اللہ کا ڈر نہیں چھوڑتے، تب وہ تمہیں اپنے معجزات سے نوازتا ہے۔ جب ہم خود کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں تو دوسروں کے ساتھ جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار کی عیادت کا ثواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی، وہ مسلسل جنت کی روش میں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کی روش کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے پھل جنہیں وہ چنتا ہے۔ صحیح مسلم۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے، مگر ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ اسی طرح رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں بلکہ محبت کی چابی سے کھولیں۔ یوں بھی ہمارے ہاں یہ دستور ہو گیا ہے کہ ہر اچھی چیز کی مخالفت کی جائے تاکہ دوسروں کو چونکایا جا سکے اور اپنی اہمیت بڑھائی جا سکے۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو نہ کسی سے امید رکھو اور نہ ہی شکوہ کرو۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو۔ ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ حضرت شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ کبھی کبھی کسی کے الفاظ اتنے چبھتے ہیں کہ پھر ہم چپ سے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا واقعی ہم اتنے ہی برے ہیں؟